अस्सलाम वालेकुम, you're watching अपना वतन। मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। हमारे हेल्थ माइंड्स विद नजदा डार में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें शो देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मरियम सोहेल। हम लोग बात करेंगे एंग्जाइटी, स्ट्रेस। ये तो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है मरियम, बट हम क्या करें, उसको हम एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं, काउंसलर ये कहते हैं, यू हैव टू लिव विद इट। सो कुछ सवालात हैं मरीम आपके लिए आज मेरे पास, और हम उसकी तरफ भी और लोगों को थोड़ा सा एजुकेट भी करेंगे, ताकि जो हमारी अवाम है वो जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला है, या उनको भी तक एक क्लियर रोड मैप नहीं मिलता कि स्ट्रेस एंग्जाइटी में क्या फ़र्क है। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद माय वन फर्स्ट क्वेश्चन। मरीम, मुझे ये बताएं कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस, इसको आप अपनी मेडिकल ज़ुबान में कैसे डिफरेंशिएट करते हो? ओके अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो आपके जो इमोशंस है ना, उसके पीछे एक पूरी कहानी चल रही होती है। और मेरी कोशिश भी यही होगी, जिस तरह आपने कहा, कि मैं लोगों के लिए इजी करके इसको बता सकूं, कि अगर आप इसको प्रॉपर एक चैनल की तरह समझ लेंगे ना, कि ओके पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, पार्ट 3 ये है, और उसकी मैनिफेस्टेशन किस तरह से हो रही है, ठीक है, देन यू विल नो कि ये कुछ भी नहीं था, हमने राई का पहाड़ बना दिया है, लिटरली। सो द स्ट्रेस इज़ कि आपके आसपास एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह के स्ट्रेसर्स हैं, कुछ इस तरह के ट्रिगर्स हैं, कुछ इस तरह के चीज़ें हो रही हैं जो कि आपके हिसाब से आप यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसको कैच करना है तो इट विल पुट अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन यू, ठीक है, जो वो फिजियोलॉजिकली आप उसको मैनिफेस्टेशन को फील कर रहे हैं, यानी कि हम खुद फीड करते हैं इस चीज़ को। यस इसको मैं आपको जो है इस तरह से बताती हूँ। आपकी एक इवेंट हुआ, ठीक है, वो आपकी नज़र में उस तरह से चैलेंजिंग है, आप उस तरह से रेडी नहीं थे उसके लिए, एक थॉट प्रोसेस बनेगा कि मैं इसको कवर नहीं कर सकता। Exactly. और वो सिर्फ यहाँ तक नहीं महदूद है, वो आपके पूरी बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम में सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा। इसको बिल्कुल ईजी कर अगर मैं बताऊँ, और फिर उसके बाद जो है ना, आपकी बॉडी में इफ़ यू फील लाइक यू आर नॉट सेफ, तो आपकी बॉडी आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए रेडी करेगा। ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ इस तरह से हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉर्टिसोल के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा जानना शुरू हो गए। तो जब तक एंजाइटी एंड स्ट्रेस में डिफरेंस भी यही है कि ये स्ट्रेसर्स तो आते रहते हैं लाइफ में, आपको इनको चैलेंज को फेस करना पड़ रहा होता है, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर कब बन जाती है? जब ये कॉर्टिसोल लेवल एज इट इज़ आपके पास रह रहे हैं बॉडी में, ठीक है, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्टीन्यूसली अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 6 months DSM कहते हैं कि फिर ये आपका डिसऑर्डर बन गया। यानी कि इनिशियल, अगर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जस्ट फॉर द क्लियरेंस, कि एक इवेंट से हुआ, एक एपिसोड जिंदगी में आया, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लॉस ऑफ अ जॉब, इट कुड बी लॉस ऑफ अ लव्ड वन, इट कुड बी ब्रेकअप, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो वो क्या मैं डिनाइल मूड में चली गई, या मैं ऑफेंड हो गई कि अच्छा मेरे साथ ही हो गया? यस, दिस इज फाइट एंड फ्लाइट, राइट? यस, एनी टाइम दैट यू फील अनसेफ इन योर बॉडी, दैट इज इट। ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताएं मरियम कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा हेक्टिक है। yes. हमारी जॉब्स देखें, हमारा डाइट देखें, हमारा थॉट प्रोसेस देखें, मतलब दुनिया भर के हम लोगों ने चीज़ें अपने दिमाग में सेव की हुई हैं। तो ये मैसेज जो हम देना चाह रहे हैं कि एंग्जाइटी आपकी बॉडी पर और आपके कॉग्निटिव यानी माइंड पर किस तरह के असरात रखती है? ओके, जब आप स्ट्रेस लिए जा रहे हो, ठीक है, ये अब फिजियोलॉजिकल है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूंगी। एंजाइटी इज साइकोलॉजिकल, ये जो पीछे फिजियोलॉजिकल थोड़ा सा मैंने आपको बताया, दैट इज स्ट्रेस, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूसली आप लेते जा रहे हैं और इसको आप फाइट बैक नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी पे असरअंदाज करेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, ठीक है। कॉर्टिसोल हाई है, आप कॉन्टिन्यूसली अनसेफ फील कर रहे हैं, और सबसे पहले जो आपके ऊपर इफेक्ट आता है वो यही है कि आपका नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिविटी आप इस तरह से अंदाज़ा करें कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी की अप्लायंस में हाई वोल्टेज दे दें, क्या होगा उसके साथ? बिल्कुल, दैट इज़ द सेम थिंग दैट इज़ हैपनिंग विद योर बॉडी। और क्योंकि आप फिर उसमें हो, इरिटेबिलिटी में हो, आप क्लियर नहीं सोच रहे हो, ये सबसे पहले आपके कॉग्निटिव साइड पे ही असर जाएगा, दैट यू आर नॉट फीलिंग सेफ,
यू आर टिपटोइंग, Yeah. राइट, और फिर आप ईजी में अपने ज़ीरो लेवल पे नहीं हो. दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग कि आप कहते हो कि ओके कॉग्निटिवली बंदा सही सीधा सोच नहीं रहा है. बिल्कुल बिल्कुल Right. इंसान का बैठा कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है, Yes. मिसहैप हो जाएगा. कितने Yes. लोगों को हमने देखा है स्ट्रेस में ड्राइव करते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा सुना है कि जी वो स्ट्रेस ड्राइविंग कर रहे थे, गाड़ी लग गई, वो अपने माइंड में नहीं थे, गिर गए, बीपी शूट हो गया. तो ये वो चीज़ें हैं जो साथ साथ होती हैं, राइट? Yes. अच्छा, अब मुझे मरीम ये बताएं कि हम कभी देखते हैं कुछ लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म बड़ा अच्छा होता है. Yes. वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ नहीं होता. आप उसको फेथ कह लें, उसको आप अपने साथ कोई ढीठ पन कह लें, Okay. बट हम कहते हैं कि इसको तो वो फ़र्क ही नहीं पड़ता. Hmm. अब उस फ़र्क के ऊपर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो इंसान को इस तरह बना लेते हैं कि इतना वो अनबॉदर्ड हो जाता है. Yes. ये कोपिंग मैकेनिज्म हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, सवाल मेरा ये है. ओके, दिस इज़ द सेम थिंग. अ फ्यू डेज बैक मेरे कॉलीग ने मुझसे कहा कि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम करना था, लेकिन मैं इसमें कूद गया. ना कूदता तो मैं डर जाता. इस बात को साइकोलॉजिस्ट के होने के नाते मैं जितना अच्छे से समझ सकती हूँ ना, वो उस रग तक पहुँच गया. क्योंकि सी, इट इज़ फियर. एंजाइटी, स्ट्रेस इज़ फियर, लेकिन फियर ऑफ द अननोन, क्या हो जाएगा. एक तो ये है ना कि आपके सामने एक थ्रेट है, आप उससे डर रहे हो, आपको पता है, लेकिन एंजाइटी है कि क्या होगा. तो आप करके देख लो ना. गो इन टू दैट, यू हैव टू गो इन टू टेक ए चैलेंज. यस. इसको मैं जो ना साइकोलॉजिकली थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ ओपन करके, कि सी, आपका जो एक फ्लो होता है ना, फ्री फ्लो काम करने का, वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है. एक आपका स्किल सेट कितना है, बिल्कुल. एक आपके पास चैलेंज कितना है. अगर आपके पास स्किल सेट ज़्यादा है, चैलेंज कम है, तो वो आपके लिए काम बोरिंग हो जाएगा. अगर आपके पास चैलेंज बहुत ज़्यादा है, मैं पता नहीं कर सकूँगा, स्किल पे आपको थोड़ा सा जो है ना हिल रहे हो, फिर ये आपके लिए एंजाइटी हो जाएगी. और जो आपका जो फ्री फ्लो है ना, वो ये है कि जैसे जैसे आप चैलेंज बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे आप अपना स्किल सेट बढ़ाते जाओ. यानी कि जो एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे ये फ़ोन बनाना नहीं आता, Yes. तो अगर तो मुझे फ़ोन बनाना आएगा, आई विल नॉट हैव अ फियर, ये तो मेरे पीस ऑफ अ केक है. बट अगर मुझे फ़ोन बनाना भी मेरी ड्यूटी है, मेरे स्किल्स भी नहीं है. ये बड़ा अच्छा मैसेज मरीम आप दे रहे हो कि अगर आप में उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस सिचुएशन से कुछ ना कुछ ग्रैब कर रहे हो, अपनी कोई पोटेंशियल उसमें डाल रहे हो. यस, डोंट थिंक ऑफ इट. क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक ये भी इशू होता है ना कि हम लोगों को स्नैप करते हैं. हाँ, तुम नहीं कर सकते, हाँ. तुमसे नहीं होगा, हाँ. तुम ज़रा ठहर जाओ, मैं कर देता हूँ, बिल्कुल. राइट. तो लेट देम डू, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुद उनके अंदर फेथ आए कि ओके कोई बात नहीं, इसमें से अगर मैं कुछ ना भी करूँ, कुछ ना भी ग्रास्प कर सकूँ, कोई आउटकम मेरी मर्जी का ना है, लर्निंग होगी. आई विल लर्न कि अब मैंने नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना और क्या करना है. ठीक है. अच्छा, मरीम, आप काउंसलिंग करते हो, आपके पास डिफरेंट एज ग्रुप के लोग आते हैं, कुछ अपने यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आजकल देखा जाए, जो जेन जीज हैं हमारे, आई थिंक इनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हम देख रहे हैं. और जो हमारे 30s एंड 40s में है, मिड लाइफ क्राइसिस चल रही हैं लोगों की, और वो भी बड़े अपसेट और एंग्जाइटी में आते हैं. सो डॉक्टर्स यूजुअली उनको देखते साथ कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लेंगे. पर मुझे ये बताओ कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देना, मगर सोशल सर्कल आपका बिल्कुल भी ज़ीरो है, कोई हॉबीज़ नहीं है, तो वो आपकी एंग्जाइटी को रिलीज़ होने से कैसे रोकती हैं? ओके, सिंस साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, एक ये डोंट टेक दिस एज कि जो ना ये एंटी है, बट मैं आपको जो है ना बता दूँ, अमेरिकन साइकाट्रिस्ट भी इस बात को करते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स जो कि हमारे सामने आते हैं. एक न्यूरोटिक होते हैं, एक साइकोटिक होते हैं. न्यूरोटिक वो होते हैं जिनकी बेस जो होती है ना एंजाइटी होती है, उनका कोई भी इशू है, कोई भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस से जा रहे हैं, बेस है एंजाइटी, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है. ठीक है, राइट. अब प्रोटेक्ट करना चाह रहा है तो उसका मतलब है कि आप उसको जो है ना देखो, वाटर टेस्ट करके चेक करो, ठीक है. एक साइकोटिक होता है जहाँ पे आप इतना डीप इन द शिट चले गए हो कि फिर आपको जो है ना अपनी रियलिटी से टच नहीं रहता है. यस. मेडिकेशन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. ओह, जहाँ पे आप स्टक हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बंदा खुदा ना खासा सुसाइडल भी हो सकता है. यस, राइट. हेलुसिनेशंस हैं, रियलिटी से टच जो है वो ख़त्म हो गया. आप अगर स्केल लो ना 1 to 5 का,
جو سرپاس کر رہے تھے 3 کو, وہاں سے آگے آن ورڈس ہم نے میڈیکیشن دینی ہے. اس سے پہلے ہم جس کو بھی ٹریٹ کریں گے آن دی بیسس آف کہ وہ کیا کھا رہا ہے, اس کا لائف اسٹائل کیا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی کاؤنسلنگ ہو جائے, اور لیول 3 کے بعد پہ ہم میڈیکیشن کی طرف جائیں گے. تو اس بارے میں بہت زیادہ لوگ کانشیس رہیں کہ اگر آپ انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں, آپ کا لیول کیا ہے, اس کے لحاظ سے آپ سوچ سمجھ کے جائیں کہ ہم نے میڈیکیشن کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا ہے. ادروائز آپ صرف ایک ٹیپنگ ٹیکنیک سے اپنی انزائٹی کو یوں بھگا سکتے ہیں. اوکے, اینڈ آئی ہیو بین دیئر, رائٹ. اوکے, میری اپنی اینکشیس اٹیچمنٹ اسٹائل رہی ہے, اور مجھے انزائٹی اس طرح کی ہوئی ہے کہ بندہ سو کے اٹھتا ہے ایک دم سے پینک اٹیک آ رہا ہے. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. بٹ یو نو EFT ایک ٹیپنگ ٹیکنیک ہے, میں ہر کلائنٹ کو کرواتی ہوں یوں. اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ لائک دیر آر سرٹن پوائنٹس آن یور باڈی, ٹھیک ہے, جن کو آپ ٹیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیپ کرنے سے آپ کی باڈی کو, آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو ایک میسج آتا ہے دیٹ یو آر سیف. اینڈ لٹرلی ایک آدھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, دے ریلائی اونلی آن EFT ٹیپنگ ٹیکنیکس ٹو کیور اینزائٹی. یس, اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو I would like to have a demo after this show, Maryam. Oh, sure, why not? کیونکہ جو چیزیں آپ پرسنلی جب ایکسپیرینس کرتے ہو نا, تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہو. اور یہ بہت اچھی ایک آپ نے تھراپیز بتا رہے ہو کہ کیسے تھراپی سے لوگ واقعی ریلائی کر رہے ہیں. اس سوسائٹی میں جہاں پہ تھراپیز کے اوپر جانا یا کسی کو یہ بتانا میں تھراپی لے رہا ہوں, بڑا ٹابو سمجھا جاتا ہے. بٹ ہم اپنے شو سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو اسپیک آن دا ٹابوز, وہ متس جو غلط لوگوں کو بنی ہوئی ہیں, جو ان ہر چیز ہم کلچر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا, یہ چیز بھی ہے. اچھا مریم, اب یہ بتاؤ کہ کس اسٹیج کی تھراپیز آپ دیتے ہو, اور کس انٹینسٹی کی تھراپیز ہم, کوئی ایسا بندہ دیکھ رہا ہے جو انگزائٹی اسٹریس میں آ رہا ہے, تو کون سی تھراپیز. پہلے تو یہ بتاؤ مریم کہ اگر ہم گھر پہ ہیں اور ایک بندے کو اچانک سے, یہ ڈفرینشیٹ پہلے میں سوال یہ کرتی ہوں, آئی جسٹ کلک سم تھنگ ایز ویل, کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ انگزائٹی فیل کرتے ہو, دل بہل رہا ہے, دل ڈل رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. کچھ لوگ نا ایک دم سے اتنے پینک ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کو کارڈیک اریسٹ آ رہا ہے. سو ٹیل می اباؤٹ دا سینسیشن دیٹ یو گیٹ آؤٹ آف انگزائٹی, اور واقعی خدا نہ خاصا کسی کو کارڈیک اریسٹ یا ہارٹ اٹیک آ رہا ہے, کیونکہ لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے اور پینک ہو جاتے ہیں. اوکے, لائک اس میں نا سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کی میڈیکل ہسٹری ہے کہ نہیں ہے. رائٹ, اگر آپ کے کارڈیک اریسٹ کی میڈیکل ہسٹری ہے دین یو ول ہیو ٹو گو دیئر. رائٹ, اگر نہیں ہے, جو کہ بیسیکلی انزائٹی کا ایک ہمارے DSM کا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ اگر اس کے پیچھے کوئی میڈیکل ریزننگ نہیں ہے دین اٹ از انزائٹی. یہ آپ کو نا ایک اور پوائنٹ مجھے بھی کلک کیا, سائیکوسومیٹک سمٹمس کے اوپر میں آؤں گی, ٹھیک ہے, جو کہ بیسیکلی انزائٹی کی طرف سے ہوتی ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دی کارڈیک اریسٹ, اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ کلائنٹس میرے پاس لے کر آتے ہیں. بریدنگ پرابلمس ہو جاتے ہیں لوگوں کو, مائگرینس کے ایشوز ہو جاتے ہیں. آل آف دیز آر, اگر آپ اس میں سے میڈیکل ہسٹری نکال دو کہ ہاں بھائی آپ نے ایک دفعہ کنفرم کر لیے میڈیکل ایشو کوئی بھی نہیں ہے, دین اٹ از انزائٹی. اینڈ پھر آپ اس کو ڈیل کریں گے ود مائنڈفلنس. ٹھیک ہے, کم بیک ان ٹو دا مومنٹ, کم بیک ان ٹو دا مومنٹ. آپ کہاں پہ کیا چیز فیل کر رہے ہو, کیا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے, دس از مائنڈفلنس, جو کہ DBT تھراپی میں کرواتی ہوتی ہوں. آئی ول ریکال یو بیک ٹو یور سیلف, ان ٹو یور باڈی, سو دیٹ یو نو کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ آل اوور دا پلیسز ہیں آپ فی الوقت, اور اب اپنے اندر نہیں ہے. مگر یس, آپ کو میں اپنے اس اسپیسیفکلی اس چیز کو کہتے ہیں مائنڈفلنس, بینگ ان دا پریزنٹ, بینگ ان دا مومنٹ. اس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, اور یہ اتنا ایزی ہے نا. لائک ہم لوگ تو کہتے ہیں تھراپی میں شاید ہم کچھ ایسا کریں گے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں, جہاں پہ آپ اسٹک ہو رہے ہیں نا وہاں پہ آپ کو آنا چاہیے. اور اگر میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتا دوں کہ میری مائنڈفلنس رجیم کیا ہے, آپ کہیں گے واو, کیونکہ وین آئی ایم, جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں, ٹھیک ہے, بالکل اس کو فوکس کے ساتھ میں کیا پڑھ رہی ہوں, کہاں پہ دیکھ رہی ہوں, اٹیچمنٹ کے ساتھ, یہ چیز مجھے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ ہولا لالا سم تھنگ, گوئنگ ٹو دا ماؤنٹینز, وہ ایڈونچر شروع ہو جائیں جناب, وہ زپ لائننگ الٹے لٹک رہے, ڈپینڈز اپون وٹ ریجن یو belong from, وہ آپ کے اوپر ہے. You do not have to do that. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان دا مومنٹ جو کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, مائنڈفلی کھانا شروع کر دیں, انجوائے کر کے کھائیں, اپنی ساری سینسیشنز کو اس کے اندر انوالو کریں. All you have to do that. Absolutely. Okay, مریم, ہم نے جہاں ڈسکشن انگزائٹی پہ کرتے ہیں, اسٹریس پہ کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون کون سے ارلی سمٹمز ہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگ ڈینائل میں ہوتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے, نہیں ہمیں کچھ نہیں ہے,
بٹ ارد گرد کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کچھ ہے, ٹھیک ہے, کوئی میڈیکل رپورٹس تو ٹھیک ہے, سی پی اپنا چیک کروا کمپلیٹ پکچر کروا رہے تو ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے, بٹ دے ڈونٹ فیل گڈ ان سائڈ. واٹ آر دا ارلی اسٹیجز آف انگزائٹی؟ اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہے, آئی ڈونٹ فیل ایزی, تو وہ کون سی ارلی اسٹیج ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ اوکے, ڈائگنوسس کا جو کرائٹیریا نا اس کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ 6 months تک آپ کا کنٹینیوسلی یہ سینیریو چل رہا. اب اس میں آپ کو دیکھنے کو کیا چیزیں ملیں گی؟ سب سے پہلے اریٹیشن, ریسٹلیسنس, آپ اپنے آپ میں ایزی ہو کے نہیں بیٹھ رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کے بریدنگ پرابلمس ہوں گے, آپ کے سلیپ کا ایشو ان لوگوں میں بہت زیادہ آتا ہے, انسومنیا ہو جاتا ہے, اینڈ سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, یس, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ سویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پام سویٹی ہو جائیں گے, ویسے باڈی سویٹی ہو جائے گی, اینڈ ایز اف ان اے اسٹیٹ آف پینک, ایک الرٹ موڈ میں رہنا. یس, یہ چیزیں اپریہینشن, اس کا جو پراپر ورڈ ہے نا انزائٹی کا, اپریہینشن, ان دی اسٹیٹ آف بینگ ان اسٹیٹ آف اپریہینشن کنٹینیوسلی, اینڈ ریزن ان نون, بیکاز انزائٹی ہے ہی فیئر آف ان نون. مگر ہم نے اپنی عوام کو یہ بتانا ہے کہ اس کے آفٹر میتھ کیا ہوگا. اگر آپ الرٹ موڈ میں ہیں, سو بی ویری ووکل مریم, لوگوں کو گائیڈ کرو اس پلیٹ فارم سے, اپنا وطن سے. اگر آپ اپنے آپ کو ایسے رکھیں گے تو آپ کا اینڈ کیا ہوگا؟ اوکے, سی میلس اینڈ فیمیلس ان کے لیے نا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اس سینیریو میں, کہ اگر ایک میل ہے نا وہ کنٹینیوسلی انزائٹی میں رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ یوزلی شٹ ڈاؤن ہوگا, وہ اپنا کنیکشن آہستہ آہستہ کر کے لوز کرتا جائے گا. بیکاز سی وین یو آر ان انزائٹی, آپ اس کو ووکل نہیں کر پا رہے ہو, اس کو لڑ نہیں پا رہے ہو, تو کیا کر رہے ہو, انٹرنلائز کر رہے ہو. تو میلس یوزلی شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خواتین کے لیے شٹ ڈاؤن ہونا تھوڑا سا مشکل ہے, تو وہ اپنے اندر اس کو ایبزارب کر کے نا سائیکوسومیٹک سمٹمس کے طور پہ اس کو سامنے لانا شروع کر جاتی ہیں, یعنی آپ کی باڈی میں فزیکل مینیفیسٹیشن ہونی شروع ہو جائے گی. اب اس کی بھی ایک سینیریو میں آپ کو بتاؤں گی ہوا کیا میری اپنی لائف سے ریلیٹڈ, لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یوزلی جو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, لیڈیز کو میں آتی ہیں میرے پاس مائگرین, یس, رائٹ, بریدنگ پرابلم, ایک دم سے سانس اکھڑنا شروع ہو گیا, کوئی وجہ نہیں ہے. اور ایون جو ہے نا ہم لوگ اس کو میں اس طرح سے بھی دیکھنا شروع ہو گیا کہ جو PCOS ہے, یس, رائٹ, a lot of doctors say hormonal imbalance ہے, they say stress ہے, بٹ یہ اسٹریس آ کہاں سے رہا ہے, رائٹ. تو یہ سارے سمٹمس جو ہے نا ہیلتھ پرابلمس ہیں, فرٹیلیٹی کے, پیریڈس کے, بہت سارے مطلب ڈفرینٹ, اینڈ دے آر لائک ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے. میں کہتی ہوں اوکے میں آپ کو سمجھاتی ہوں, اور اس کو میں ایزی کر کے اپنا ایک سامنے رکھتی ہوں, لائک یو ول سی کہ یہ کتنی میجیکل چیز ہے. میرے دانت میں جو ہے نا درد ہوا, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی اپنے سوشل میڈیا پہ بھی. میں لے گئی اپنے ڈینٹسٹ کے پاس, اوکے یہ ایشو ہے نا, اوکے کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا, اس کو جو نا کر دیا انہوں نے, ذرا صحیح کچھ فوڈ پارٹیکل پھنسا ہوا تھا, رائٹ. پھر ہماری ڈسکشن اوپن اپ ہوئی کہ میرے دانت ٹیڑھے ہو رہے ہیں, بریسز کا میں نے پورا ٹریٹمنٹ کروایا ہوا ہے, اس کو ہم نے فالو بیک کیا کہ اوکے یہ ابھی کچھ ہوا ہے نا. سو ہی سیڈ, کیونکہ ہی از ڈاکٹر, ٹھیک ہے, ان کو جو ان کا فیلڈ ہے, ان کی طرف کی بات ہے, وہ انہوں نے کہا آپ جاؤ کلینچ کر رہی ہیں. اسٹریس میں لوگ کرتے ہیں, یس, آئی ہیو ڈن دس, کیونکہ کبھی کبھی نیند میں کیا میں نے, یس, بٹ کیوں دانتوں میں درد ہو رہا ہے, یس, یس, سیم تھنگ, رائٹ. سو یہ جو کلینچنگ آپ کر رہی ہیں, رائٹ. اب ڈیفینیٹلی ایز اے ڈینٹسٹ جو وہ کلیئر الائنرس مجھے بتا سکتے تھے اور ڈفرینٹ بتا سکتے تھے, میں نے کہا اوکے لیٹ می گیو می سم ٹائم, کیونکہ یہ اب جو کلینچنگ ہے, یہ میرا اپنا کوئی اسٹریس ہے, میرا اپنا سب کانشیس مائنڈ کہیں چل رہا ہے, میں اپنے اوپر سب کانشیس ورک کروں گی, ٹھیک ہے. میں نے اپنی EFT اینڈ EFT کے ساتھ 2-3 ریجیمس ایڈ کر کے اپنے آپ کو ریکال کروانا شروع کیا, آئی ایم سیف, اینڈ بلیو می دانت سیدھے ہونے شروع ہو گئے. واو, جو ٹیڑھے ہو رہے تھے. یعنی کہ مریم آپ جو بتانا چاہ رہے ہو, یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ آپ کا اپنے وجود پہ اتنا ہولڈ ہے, یو ہیو سو مچ power that you can just think of something and you can say okay I want to fix myself, and you can fix yourself, you can fix your health, your mind, your body by saying کہ ہاں میں کر سکتی ہوں, مجھے کوئی اسٹریس نہیں ہے. یس, دس از وائی وی کال اٹ سب کانشیس ری پروگرامنگ. جو آپ کا ایک دفعہ نیورل پاتھ وے بن گیا, آپ نے ایک دفعہ پروگرامنگ کر لی ہے, وہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے. اس کو اگر آپ چاہیں ری پروگرام کر کے آج ہی سے
آپ کو صرف ڈسپلن دکھانا پڑے گا فار 21 days, کیونکہ وہ ایک ہیبٹ بننے کا مارجن, روزانہ اپنے آپ کو چانٹ کرنا پڑے گا, ہم ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہے. اینڈ 21 days کے بعد وہ اتنی ماسٹری میں آ جائے گا کہ خود بخود آپ اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے. اور یہ کوئی بھی کسی بھی لیول کے انگزائٹی میں لوگ کر سکتے ہیں نا, رائٹ؟ یس, میں نے لوگوں کے مائگرین ٹھیک کروائے ہیں, بریدنگ پرابلمس ٹھیک کروائے ہیں, کانفیڈنس وغیرہ کا تو ہم سنتے رہتے ہیں, سب کانشیس مائنڈ سے ہم نے کی ہے نا ریڈ. تو ہیلتھ ایشوز جب ہو رہے ہیں ریورس, تو یس اٹ از پاسبل. پرفیکٹ. اچھا مریم, ایک چھوٹا سا میسج ہماری آڈینس کو بھی دیں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اپنے ارد گرد ایکٹیویٹیز کر کے اپنے آپ کو تھوڑا بیزی رکھ کر ہم کس طرح کی انگزائٹیز اور بیماریاں جو انگزائٹی اور اسٹریس سے جڑ جاتی ہیں باڈی میں, اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ واٹ آر دوز افورڈیبل تھراپیز؟ اوکے, اس میں جو تو میں آپ کو بتاؤں گی, سب سے پہلے آپ اپنی باڈی کو سمجھیں. ٹھیک ہے, وی سے کہ شاید ہم بزی رکھیں گے تو ہم جو نا اس کو اوائڈ کر کے اس سے نکل جائیں گے. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی باڈی کبھی کبھی کام کرنا مانگتی ہے, لیکن کبھی کبھی ریسٹ بھی مانگتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو ایک بیلنس میں رکھنا. گیو یور سیلف ایمپل آف ٹائم ٹو ڈو تھنگس جو کہ آپ کو اچھی لگتی ہیں, آپ کو سائیکولوجیکلی ایموشنلی, میں ورڈ یوز کرتی ہوں, ریچارج کرتی ہیں. سم تھنگ ایسے فرینڈس کے ساتھ بیٹھیں جو کہ آپ کو ایموشنلی ریچارج کریں, ایسے ایکٹیویٹیز کریں. اب یہ پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی ڈفر کرتا ہے, کوئی انٹروورٹ ہے, کوئی ایکسٹروورٹ ہے. ریچارجنگ کے آپ کے ڈفرینٹ سورسز ہو سکتے ہیں. اگر آپ اتنا ہی ایفرٹ پوٹ ان کر رہے ہیں اس چیز میں جس کو آپ ورک کروانا چاہ رہے ہیں, تو اتنا ہی ایفرٹ اپنے آپ میں بھی پوٹ ان کریں, اپنے آپ کو ریلیکسیشن دینے کے. یس, یو ہیو ڈن اے گڈ ورک ٹوڈے. بالکل, یعنی کہ جو انگزائٹی اور اسٹریس ہے وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے, لاکھ ڈاکٹر سمجھا دیں, لاکھ تھراپیز ہو جائیں, جب تک آپ اپنے آپ سے وعدہ نہیں کریں گے, جیسے آپ کو دانت میں درد تھا, مجھے سر میں درد تھا, تو میں ڈاکٹر کے پاس ایکسپرٹ کو سنیں. The reason why people like you are here in giving counseling to others, because آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کسی ایکسپرٹ سے آپ رابطہ نہیں کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ مریم, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے انگزائٹی اور اسٹریس پہ ہمیں بڑا اچھا سمجھایا. آئی ریئلی ہوپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ اس پہ کام کریں, اور جو اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مشکل جو چیزیں ہم نے خود کھڑی کی ہوئی ہیں, جو ہم انکانشیسلی کھڑی کر لیتے ہیں, اس کو تھیراپی سے, اس کو ڈسکشن سے دور کریں. اپنی فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا. کیپ واچنگ اپنا وطن. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.